الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ الحمدللہ ہم کو اللہ رب العزت نے توفیق بھی عطا فرمائی، صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی کہ ہم آج 8 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ آئندہ جمعہ کو جب ہم یہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس کے بعد عصر، مغرب، عشاء وغیرہ انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 15 روزے مکمل ہو گئے ہیں، یعنی رمضان مبارک کا نصف اول پورا ہو چکا ہے۔ 15 روزے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہو جائیں گے، اور آنے والے کل انشاءاللہ تعالی یعنی آدھا قرآن کریم 15 پارے انشاءاللہ تعالی پورے ہو جائیں گے۔ تو روزانہ جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس اعتبار سے کل انشاءاللہ تعالی نصف قرآن ہمارے پڑھنے اور سننے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادات، سب سے مراد ساری امت مسلمہ، چاہے وہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے رہنے والے ہوں، دیہات کے کسی بستی اور کسی قریے کے کسی محلے کے رہنے والے ہوں، یا کسی بھی دنیا کے اندر کسی ملک میں بستے اور رہتے ہوں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے امت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی جملہ عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم بزرگ دوستو، آج کی ہماری مجلس سوالات اور جوابات کی مجلس ہے۔ جن حضرات کو جو بات معلوم کرنا ہے اس تعلق سے یعنی بات کہی گئی تھی، آج جو قرآن کریم پڑھا گیا تو 20ویں پارے کی آیت پاک، اس کے اندر یہ آیت پاک آئی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھو۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اس لیے کہ جب تک ہم کوئی بات کسی سے نہیں معلوم کریں گے، اس وقت تک ہمارے لیے صحیح طور پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا بلکہ مشکل ہوگا۔ جیسے اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص بیمار اگر ہو جائے تو ڈاکٹر حضرات سے، حکماء سے رجوع کرنا پڑے گا، بتلانا پڑے گا کہ یہ تکلیف ہے، یہ مرض ہے اور یہ بات ہے۔ جب بتلائیں گے تو صحیح علاج ہوگا، صحیح تشخیص ہوگی۔ اگر ہمیں گھر بنانا اگر ہے تو انجینئر حضرات سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ بتلانا پڑے گا کہ یہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے اور اس مکانیت کا ہم گھر چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ہم کو مکان بنا کر بتلائیں گے، متعدد نقشے ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ترمیم کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ اگر ہمارے پاس بچے کی شادی ہے، عقیقہ ہے یا ولیمہ ہے، کوئی بھی تقریب اگر ہے، تو ان حضرات سے کہ جو کھانا پکاتے ہیں، جن کا کام کاج مشغلہ یہ ہے، تو ان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ بتلائیں گے پھر کہ یہ چیز اتنی، یہ چیز اتنی، گرم مسالہ اتنا، موٹی الائچی، بڑی الائچی اتنی لگے گی، گرم مسالہ اتنا لگے گا، ہرا مسالہ اتنا لگے گا، گوشت اتنا لگے گا، چاول اتنے لگیں گے، غضب تمام تر تفصیلات ہم کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد جا کر وہ تہاری یا بریانی بنے گی۔ اگر ہم اپنے طور پہ اگر پکا دیں گے تو وہ بریانی نہیں کچھ اور بن جائے گی، تہاری نہیں کچھ اور بن جائے گی، بن جائے گی ضرور، کھا بھی سکیں گے۔ اس کو دیوانی ہنڈی بولتے ہیں ایسے کھانے کو جس کو الگ الگ انداز سے پکا دیا جائے، مختلف چیزیں ڈال دی جائے، بس اللہ کے بھروسے میں جو پک گیا پک گیا، تو اس کو بولتے دیوانی ہنڈی بولتے۔ تو بہرحال وہ بن جائے گا ضرور کھانا، لیکن کیا بنے گا نہیں بول سکتے۔ تہاری کے علاوہ سب کچھ بن جائے گا، وہ بریانی سے ہٹ کے سب کچھ بن جائے گا۔ تو اس لیے رجوع کرنا یعنی ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں آج کیا سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے جو حکم ہے شریعت کا وہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک گھر میں کرائے سے رہتے ہیں
اس گھر مالک کا کہنا ہے کہ تم ہم کو کچھ رقم دے دو، اس کے بدلے میں گھر استعمال کرو، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوبارہ سوال پوچھیے، یعنی سنیے، ہم ایک گھر میں کرائے کے رہتے ہیں، اس گھر کے مالک کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہم کو کچھ رقم دے دو، اس کے بدلے میں گھر استعمال آپ کرو، تو شرعاً یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے آپ حضرت سوال کا مطلب؟ مثلاً سوال سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں، لیکن وہ روح افزا کو ضرور سمجھ جائیے۔ چلیے، سب کے لیے ہے کہ نہیں آج؟ ہاؤ، یہ ہاؤ ہے تو یہاں پہ اپنے حیدرآباد کا ہوتا ہے ورنہ گزشتہ ادھر والے حضرات رہ گئے تھے، ایسا تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک مکان میں رہتے ہیں اور اس کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے، صاحب مکان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہم کو اتنی اتنی رقم دیجئے اور اس کے بدلے میں آپ اتنے اتنے دنوں تک گھر میں ہمارے رہ جائیے، اس کا کرایہ وغیرہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک رہن کی شکل ہو رہی ہے۔ کیا کی شکل ہو رہی ہے؟ رہن کی۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے آپ دے دیجئے، 2 لاکھ روپے، اور اس کے بعد آپ یہ مکان استعمال کرتے رہیے۔ جس وقت کہ آپ یعنی اس طریقے سے مکان خالی کریں گے، جیسا ہے نا، یہ شکل ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکان کو رہن رکھنا ہے۔ جب آپ خالی کریں گے مکان کو 6 مہینے بعد، سال بھر کے بعد، یہ جب بھی جو طے ہو جائے، اس دوران کوئی کرایہ نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو وہ رقم لوٹا دی جائے گی۔ یہ ہے سوال، اس کو کہا جاتا ہے اپنی کسی چیز کو رہن رکھنا۔ تو صاحب مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب وہ یہ سوچے بھائی کب تک ہم کرایہ اس طریقے سے ہم لیتے رہیں گے اور ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ اس مکان کو رہن رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے یہ شکل سود کی شکل ہوتی ہے، یہ جائز شکل نہیں ہے۔ رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ جب جائز نہیں تو بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی، جب اس سے فائدہ اٹھانا جب جائز نہیں تو پھر کسی کی کوئی چیز رہن رکھ کے کیا فائدہ؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی چیز رکھ کے رہن فائدہ کیا، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا فائدہ، ہر چیز کا نفع دنیا میں نہیں لینا ہے۔ کچھ نفع، کچھ فائدہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھنا ہے، آخرت کے لیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کو اس کا نفع لینا ہے۔ رہن کیوں رکھی جاتی ہے ایک چیز؟ یہ بات ذہن میں آئے گی، اس کو بھی سنتے چلے ہم۔ وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی ضرورت پیش آ جائے، اس کے بچے کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، بچے کی یا کوئی اور شکل پیش آ جائے، اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا مکان رہن رکھ دیتے ہیں، اپنا مکان، اپنی موٹر سائیکل یا اپنی گھڑی، اپنی کوئی بھی چیز مثال کے طور پہ اب یہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ رکھنے کے بعد ہم کو ایک رقم اچھی خاصی ہم کو مل جاتی ہے، اور ملنے کے بعد ہم اپنے بچے کی یا بچی کی شادی وغیرہ جو بھی ہم کر لے سکتے ہیں، کام پورا کر لے سکتے ہیں۔ اب اس دوران اس کی کوئی قیمت ہم وصول نہیں کریں گے، کرایہ وصول نہیں کریں گے ہم، تو اس لیے ایک شخص مجبور ہوتا ہے، لیکن چونکہ دینے والا شخص دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ تمہاری ضروریات پوری ہو جاتی اور پھر بھی رقم باقی رہ جاتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ رقم بطور قرض دے دو۔ اب اس کے اندر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمارا قرض لوٹائے گا بھی یا نہیں لوٹائے گا، تو اس اطمینان کی خاطر اس شخص کی کوئی چیز اپنے پاس بطور رہن رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو ہم دے رہے ہیں 2 لاکھ روپے، اور اس کی وہ چیز ہے 5 لاکھ روپے کی،
کتنے کی ہے وہ چیز؟ 5 لاکھ روپے کی ہے۔ اب اس کے اندر یہ طے ہو جائے گا کہ آپ اتنی مدت میں، اتنے زمانے میں یہ رقم لوٹا دیں گے، اپنی چیز چھڑا لیں گے، لکھا پڑھی ہوگی۔ اور اگر آپ نہیں چھڑاتے اگر ہیں تو مدت پوری ہو جانے کے بعد اس چیز کو فروخت کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ چیز ہمارے پاس زیادہ قیمت کی موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ ہم روپے دے رہے ہیں اور وہ چیز ہے 50,000 روپے کی، کوئی بولا ہے کیا 2 لاکھ روپے اپنے اٹکا کے رکھنے کے واسطے؟ وہ کب دے گا وہ 2 لاکھ روپے رقم؟ جب کہ وہ سامنے والی چیز 5-10 لاکھ روپے کی ہے۔ اس کو اطمینان ہونا پڑے گا کہ اگر میری رقم اگر وقت پہ نہ آئے تو لکھا پڑھائی ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو اتنی مدت کے بعد ہم اس کو فروخت کر دیں گے، اور فروخت کرنے کے بعد اپنی رقم ہم لے لیں گے اور اس شخص کی باقی رقم واپس کر دیں گے۔ اب اس شخص کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے وقت مقررہ پہ پیسہ نہیں لوٹایا تو پھر اس صورت میں میرا مکان یا میری دکان یا میری جائیداد فروخت ہو جائے گی۔ لہذا وہ فکر کرے گا، پیسے جوڑنے کی کوشش کرے گا، یہاں سے وہاں سے لے کر آئے گا، اور لانے کے بعد وہ وقت مقررہ کے اوپر یعنی رقم لوٹا دے گا اور اپنا مکان یا اپنی چیز کو واپس لے لے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اب ہم نے یہ جو عمل کیا کہ ہم کو اس کا 1 روپیہ نفع نہیں ہوا، تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ہم نے اپنے ایک بھائی کی مدد کی ہم نے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شکل سود کی شکل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنی موٹر سائیکل کسی کے پاس رکھا، اب 20,000 روپے میں پلسر رکھا، کیا رکھا؟ پلسر۔ اب اس کے بعد یہ جناب لے کے پورے شہر کا چکر لگا رہے، یہاں سے وہاں، وہاں 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 سے وہاں جا رہے ہیں، 6 مہینے تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس گاڑی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، اگر وہ شخص اجازت دے دے تو کیا اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے باوجود شریعت منع کرتی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس گھر میں رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو موجودہ جو کرایہ ہے مارکیٹ کا، جو موجودہ جو کرایہ ہے، مثلاً اس ایریے میں، اس کالونی میں، اس محلے میں، اس علاقے میں اگر وہ مکان اگر 5,000 روپے کرائے پر ملتا ہے، 5,000، اب وہ کرایہ اس کو الگ سے دینا پڑے گا، یا ہم نے جو 2 لاکھ روپے دیے ہیں اس میں سے کٹانا پڑے گا، وضع کرنا پڑے گا۔ یہ شکل ہے، اس میں رہنے کی شکل ہے، لیکن جو موجودہ جو کرایہ ہے وہ کرایہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا کرایہ ہے 5,000 روپے اور برائے نام 786 روپے 92 پیسے کرایہ رکھ رہے ہیں، 786 روپے 92 پیسے، یہ 1,000 روپے کرایہ۔ فرض کیجئے کہ اگر وہ مجبور نہیں ہوتا تو کیا وہ ہمارے پاس اپنے اس مکان کو رہن رکھتا؟ یقیناً نہیں رکھتا۔ اگر وہ مجبور نہیں ہوتا تو اپنی موٹر سائیکل وہ ہمارے پاس نہیں رکھتا، وہ مجبور ہے، اسی لیے تو وہ ہمارے پاس اپنی موٹر سائیکل لے کر آیا ہے۔ لہذا کسی کی مجبوری کی وجہ سے، کسی مجبور کے مجبوری کی وجہ سے فائدہ اٹھانا، اس کو مجبور کرنا، یہ سنگدلی کی علامت ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگے رہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی، بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں، حقیقی بھائی نہیں، ماموزاد بھائی نہیں، پھوپھیزاد بھائی نہیں، بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے ماموزاد بھائی ہے، یہ ہمارے پھپھیرے بھائی ہے، بعض بولتے ہیں ہمارے چچیرے بھائی ہیں، اور بولنا نہیں چچیرے، چھچورے بھائی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟
یہ ہمارے چھچورے بھائی ہیں، انہیں بولنا چاہتے ہیں چچیرے بھائی، پھپیرے، ممیرے، خلیرے، چچیرے، تو چچیرے کو چھچورے بول دیتے ہیں، غلطی سے بول دیتے ہیں، تو وہ چچیرے بھائی۔ تو یہاں پر مراد یعنی بھائی سے مراد کوئی بھی مسلمان، اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو کوئی چیز دیتے ہو ڈنڈی نہیں مارتا اور ڈنڈا بھی نہیں مارتا، نہ ڈنڈی مارنا صحیح، نہ ڈنڈا مارنا صحیح، نہ گالی دینا صحیح، نہ دھوکہ دینا صحیح، نہ اس کی کوئی کسی چیز کو چرانا صحیح، نہ اس کو ستانا صحیح، نہ اس کو تکلیف پہنچانا صحیح۔ اس لیے کہ تمام مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ دونوں کے دونوں یا سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، مشرق والے مغرب کے، مغرب والے مشرق کے، شمال والے جنوب کے، جنوب والے شمال کے، دیہات والے شہر والوں کے، اس کالونی والے اس کالونی کے، تروڑے ناکے والے تپے کے۔ تپا ہے کہ نہیں؟ تپا، پھپا، کپا ہے نا؟ تو بہرحال تو رہتے ہیں وہ تپے میں، مگر وہ بھائی ہیں کن کے؟ تروڑے ناکے والوں کے۔ وسرنی ہے وہاں کے ہے، وہ سر نہیں یہ دھڑ نہیں، نادھڑ، ناندیڑ کو بولتے، پہلے اس کا نام تھا ناندیڑ، نادھڑ۔ اور وسرنی کیا تھا پہلے؟ وہ سر نہیں یہ دھڑ نہیں، ایسا تھا اصل میں۔ مطلب کوئی بزرگ سنا کہ لڑتے اس طریقے سے ہوتے یعنی مسلمانوں کے جو اعداء ہیں ان سے لڑتے وہاں تک چلے گئے تھے، لیکن بعد میں سنا کہ وہاں پر ان کا سر نہیں، لہذا اس کا نام پڑ گیا وسرنی، وہ سر نہیں، مطلب وہاں سر نہیں۔ نادھڑ، یہاں پہ دھڑ نہیں تھا ان کا سنا، ناندیڑ کیا تھا پہلے؟ وہ نادھڑ، اور وسرنی، وہ سر نہیں یہاں پہ دھڑ نہیں۔ تو بہرحال یہ تبے والے یعنی وسرنی کے اور وسرنی والے اس طریقے سے کاگنڈی کے، ادھر کے چابرے والے بربڑے کے، یہ سب آپس میں دوسرے بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ چابرا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مقام۔ اب چابرے کا دولہا بربڑے کی دلہن اگر اتفاق ایسا ہو گیا، اگر شادی سچی بھی نکاح اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دولہا چابرے کر، دلہن کیا ہوگی؟ بربڑے کر ہوگی۔ تو بہرحال چونکہ رشتہ ہو تو بول نہیں سکتے کس کا رشتہ کہاں پہ اللہ رب العزت نے رکھا۔ تو آپس میں سارے مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، لہذا کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تو دو شکلیں ہیں، اگر کرائے پہ اگر دینا ہے اس مکان کو، مثلاً اگر 2 لاکھ روپے کا مکان، 2 لاکھ روپے ہم نے دے دیے، اب اس میں سے 5,000 تو 12 پنجے 60، ایک سال میں ہم کو کیا ہو گئے؟ 60,000 روپے اصول ہو گئے کرائے پر دینے کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے ہمارے رہنے کی وجہ سے۔ اب جب ہم مکان واپس لیں گے تو چونکہ ہم کو ایک سال میں 60,000 روپے آ چکے ہیں، لہٰذا 1,40,000 روپے لے کے مکان ان صاحب کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ مکان کے اندر رہ رہے ہیں اور بعد میں 2 لاکھ روپے بھی لے رہے ہیں، یا اس کو کرائے پر دے دیے اور پھر 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اس کا شمار سود میں ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ چونکہ اچھا سوال پوچھا گیا تھا اور ایک فائدہ مند سوال تھا، اس لیے اس کو تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی شکل یہ ہے کہ جو موجودہ جو کرایہ ہے، برائے نام کرایہ نہیں ہوگا، بلکہ جو موجودہ کرایہ ہے وہی کرایہ دینا پڑے گا۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے نیند کا جھونکے آنے لگتے ہیں، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس حالت میں قرآن کریم اور اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھا گیا ہے۔ تو خاص جیسا ہوا کا جھونکا جیسا آ جاتا، تو ایسے اگر جھونکا اگر آ گیا، لڑکے نہیں، وہاں کہ یوں ہو گیا، پھر ارے ایسا کر دیتے آدمی، کہتے جو ہوتے ایسا کرتا۔ تو اگر ایسی شکل اگر ہو گئی اگر، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن لے کے بس یعنی نیند لگ گئی اور فراٹے لینا شروع کر دیے، آزو بازو والے سمجھے یہاں پہ سائلنسر کہاں سے آ گیا، موٹر سائیکل کو لگاتے نہیں لگاتے، زور سے لینا شروع کر دیے، اس کا مطلب وہ چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ وہ
وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر آنکھ لگی اور آدمی ہڑبڑا کے اٹھ گیا، کیا ہو گیا؟ بس میں بھی نیند آتی، ذرا احتیاط سے بیٹھنا پڑتا، ورنہ آزو بازو اگر کوئی کیا رہے، اگر میڈیم اسٹیڈیم، بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، ان کے آنکھ پہ گرے تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے تو تھوڑا احتیاط سے بیٹھنا چاہیے۔ ادھر دیکھو میڈم، ادھر میڈیم، ادھر اسٹیڈیم، مطلب ہر قسم کے ہر سائز کے اگر کوئی بیٹھے ہوئے گھر ہے وہاں پہ، اب وہاں پہ میرا جھگڑا ہونے کی بات ہے، تو اس وجہ سے یعنی احتیاط برتنی چاہیے۔ بس میں، ریل میں، چونکہ جب بس چلتی ہے، ریل چلتی ہے تو جھولا بھی جیسا دکھتا، اب بچپن میں جھولے تھے، اب یہ جھولے میں ڈالا گیا تھا، بعد میں پھر نصیب ہی نہیں ہوتا، لیکن بس میں اور ریل میں آدمی کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے، اب وہ نیند آتی۔ تو بہرحال یہ جو سوال پوچھا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس بات بتانے کے اندر اصل سوال کا جواب رہ جائے۔ اگر انسان خراٹے اگر نہ لے اور اس طریقے اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اتنی دیر تک میں کہاں تھا، یا اسی دوران اگر خواب دیکھ لیا گیا، کیا دیکھ لیا؟ خواب دیکھ لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن صرف آنکھ لگی اگر، تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو مٹکا یعنی جوا چلاتا ہے اور وہ افطاری گھر پر اور مسجد میں بھیجتا ہے، کیا اس کی افطاری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک شخص ہے جو مٹکا یعنی جوا چلاتا ہے اور وہ افطاری گھر پر اور مسجد میں بھیجتا ہے، مطلب گھر محلوں میں، کیا ان کی افطاری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ دن بھر ہم جو بھوکے اور پیاسے رہے تو شام میں حلال اور طیب روزی سے افطار کرنا چاہیے، چاہے ایک کھجور ہو، اور وہ بھی خدا نخواستہ اگر ہے تو بس پانی سے افطار کر لینا چاہیے۔ لیکن ناجائز روزی اور مشتبہ روزی، حرام روزی، نہ خود کا کمانا یہ صحیح ہے، اور کسی کے پاس سے اگر وہ چیز ہے تو اس صورت میں اس سے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی چیز ہمارے گھر پہ آ جائے تو اس صورت میں جس نے لایا ہے اس کو واپس نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ناجائز ہے ہم نہیں لیتے، فلاں کرتے، اس سے دل ٹوٹ جائے گا، نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں، لے لینا۔ اب لینے کے بعد اب یہ کیا جا سکتا، شرعی طور پر گنجائش ہے، کسی ضرورت مند کو، غریب کو، فقیر کو، سائل کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رزق ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ روٹی کو یہاں پر مثال کے طور پر بتلایا گیا ہے، چاہے وہ روٹی ہو، سالن ہو، چاول ہو، یا کھانے پینے کوئی چیز ہو، ہر چیز کو جس کو ہم کھاتے ہیں، جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، جس سے ہم کو لذت ملتی ہے، ان تمام چیزوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یعنی ایسی جگہ پر جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں پھینکنا نہیں اس کو۔ یہ اسی طریقے سے کھانا کھا لیے، اب اس کے بعد دسترخوان باہر روڈ کے پاس جھٹک رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے خراب جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ روٹی کے چورے وغیرہ ہے جو استعمال کے لائق ہے اس کو کھا لینا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں ایسی نہیں ہیں تو اس کو ایک طرف ڈال دینا جہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق مثلا بلی وغیرہ آ کر اس کو کھا لے، جیسے کہ اگر گوشت کے چورے ہیں، ٹکڑے ہیں اگر ہے، روٹی کے ٹکڑے اگر باریک باریک اگر ہے اس کو چیونٹیاں کھا لیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیز اگر ہمارے پاس کوئی سائل بھی نہیں ہے جس کو دیا جا سکے، اب کیا کریں گے؟ خود کھا لیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو اپنے گھر کے چھت کے اوپر رکھ دینا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ گھر کے چھت کے اوپر۔ اب وہاں پر چڑیاں، پرندے وغیرہ یا چیونٹیاں وغیرہ انشاءاللہ تعالی کھا لیں گی، لیکن اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے لایا اس کو واپس کرنا یا اس سے کہنا نہیں بھائی ہم نہیں لیتے، تمہاری روزی ناجائز فلاں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دوریاں پیدا ہوتی، اس سے قربت پیدا نہیں ہوگی، اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ لے لینا، اور جب بھی کوئی موقع اگر ملا تو اس موقع پہ اگر وہ شخص سمجھ سکتا ہے، ہماری بات کو سنتا ہے،
از راہ خیر کا اس کو بتلانا چاہیے۔ اب رہ گئی بات اگر ایسی چیز مسجد میں اگر آتی ہے، اگر ہم کو معلوم ہے، تو اس صورت میں بہتر بات یہ ہے کہ یا تو اپنے گھر پہ افطار کرنا، یا مسجد میں آنے کے بعد کسی بھی جگہ پر، مثلا یہ پلر، وہ ستون، وہ کھم، ادھر ادھر بیٹھے اپنے کھجور سے اپن افطار کر لیے، پانی پی لیے، وہ سب سے شاندار بات ہوتی۔ لیکن یہ کہہ کر بھی فضا نہیں خراب کرنا چاہیے، ارے فلاں کے گھر سے کوئی حرام روزی آئی، ناجائز فلاں فلاں، عین افطار کے موقع پہ تو مئی مئی، لڑائی جھگڑا یا آپس میں ناراضگیاں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا کسی کا اگر مال اگر مشتبہ اگر ہے تو اپنے آپ کو تو بہرحال ہم نے بچانا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون نے قرآن حکیم مکمل حفظ کیا ہے تو کیا وہ تراویح کی نماز کے لیے گھر میں امامت کر سکتے ہیں؟ خاتون امامت کر سکتے ہیں، لیکن کن کی امامت کریں گے؟ وہ انہی کی امامت کریں گے جو گھر کے اندر خواتین ہیں۔ ان کے بارے میں احکامات یہ ہے کہ وہ درمیان میں کھڑے رہیں گے، جیسے جو فاصلہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ امام صاحب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی سب پیچھے یہاں کھڑی ہوتی ہے ادھر، اس طریقے سے تو ایسا نہیں، بلکہ اگر خواتین اگر جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ بیچ میں کھڑے ہونا، صف کے بیچ میں کھڑے رہیں گے اور بالکل قریب رہیں گے۔ البتہ ان کا جو پیر ہے اس پیر سے تھوڑا فاصلے سے وہاں پر یعنی خواتین کھڑے رہیں گے باقی، لیکن اس طریقے سے نہیں کھڑے ہوں گے جیسا کہ ہم عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ چلیے اس کو ایک عملی طور بتائیے، آئیے دو تین بچے آپ لوگ آئیے، ہے تو آپ ماشاءاللہ مرد حضرات ہیں خالی، لیکن ہے تو بتانے خالی عملی طور بتانا، اس میں کوئی اس کی بات نہیں۔ آئیے کھڑے رہیے، ہاں اور دو چار آئیے، چلیے ہاں ان کی جو ایڑی ہے یہ اس سے آپ کا پنجہ پیچھے رہنا چاہیے، ادھر ایسا یہ۔ اب فرض کیجئے کہ یہاں پر یعنی ساری خواتین ہیں مثال کے طور پہ، مطلب کسی جگہ پر، اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو امام جو رہیں گے امامت کریں گے ویسا درمیان میں یہاں پر امامت کریں گے۔ شعیب بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، بعد میں ان کو ستانے والے چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح طریقہ ہوگا۔ اب ان کے پیچھے دوسرے سب پھر ایسا ہوتے ہوتے اس طریقے ہوں گے۔ البتہ اب سامنے آ جائیے، ہاں، اور اب آپ دونوں مل جائیے، ہاں۔ اب یہ فرض کیجئے کہ یہ طریقہ اگر اپنایا جائے گا تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، مطلب اس سے منع کیا گیا۔ اگر خواتین اگر نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو جو نماز پڑھائیں گے وہ اس طریقے بیچ پہ کھڑے رہیں گے۔ یہ بتلانا اس طریقے اس لیے پڑھا چونکہ یہاں پہ سوال پوچھا گیا، تو گھر میں عملی طور پہ انہوں بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، گھر میں جب نماز پڑھی جا رہی ہے بیٹھ جائیے، ٹھیک، چلیے پہلے سے بھی آپ لوگ اصلی حالت پہ، ابھی بھی اصلی حالت پہ ہے، چلیے نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو گھر میں تاکہ بتلائے جا سکے، اس لیے اگر میں خالی اتنا اگر بتلا دیتا اگر میں آپ سے ہاں امامت کر سکتے، اب کیا ہوتا؟ گھر میں جا کے وہ اسی طریقے نماز پڑھتے جیسا کہ یہاں پر ہم لوگ یا جیسے ساری مسلم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے بتلایا گیا کہ عملی طور پہ کہ اگر کوئی خاتون اگر حافظ قرآن اگر ہیں اور گھر میں اگر خواتین اگر نماز پڑھ رہے اگر ہیں تو اس صورت میں درمیان میں کھڑے رہیں گے جو امامت کر رہے ہیں، اور بالکل سب قریب رہیں گے جیسا کہ ابھی بچوں نے بھی یہ عملی طور پہ بتلایا ہے۔ چلیے کیا گھر میں خواتین تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر یہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا تراویح ان کے لیے لازمی ہے تو تراویح ان کے لیے بھی لازمی ہے، جیسا کھانا مردوں کے لیے بھی ضروری خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، نہیں ہے؟ ناشتہ مردوں کے واسطے بھی ضروری خواتین کے لیے بھی ضروری، ناشتے کے بعد چائے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری، سونا آرام کرنا بس میں ریل میں ٹکٹ نکالنا مردوں کے لیے بھی ضروری اور عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ تو اسی طریقے سے پانچوں فرض نمازیں مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری، تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا گھر میں خواتین تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہے نہیں، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا لازمی ہے۔ جیسے اگر کوئی مرد اگر نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا، تو اسی طریقے سے عورتیں بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ البتہ وہ مستورات
جن کو شرعی اعتبار سے معذور قرار دیا گیا، لہذا ان کے اوپر جب نماز فرض ہی نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے یہ نماز ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مجبوری اگر نہ ہو، چونکہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا بات کو کھلا نہیں کہا جا سکتا، آپ حضرت سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اگر مجبوری اگر نہ ہو تو اس صورت میں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر ان کو صرف 2 یا 4 ہی صورتیں یاد ہوں تب وہ تو 20 رکعت تراویح کس طرح پڑھیں گے؟ 2 یا 4 کی بات نہیں، اگر خالی 2 بھی سورہ یاد ہے، بلکہ اگر ایک بھی سورہ یاد ہے، ایک سورہ خالی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی ایک سورہ یاد ہے، تو پورے 20 رکعت کے اندر اسی سورہ کو بار بار پڑھیں گے، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو اگر زیادہ اگر سورہ یاد ہے اور 10 سورہ یاد ہے تو پھر ایسی صورت میں پہلی میں الم تری لإلاف ارأیت الذی انا اعطیناک قل یا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر اتنے یاد نہیں ہے سورہ اور صرف ایک سورہ یاد ہے بالفرض، ایک سورہ، تو ایسی صورت میں پورے 20 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بس اسی صورت کو بار بار پڑھیں گے۔ جزاک۔ تو یہ شکل ہوگی۔ آگے نہ بات سمجھ میں؟ جن صاحب نے ہمارے جن بھائی نے جو پوچھے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر ان کو صرف 2 یا 4 ہی صورتیں یاد ہوں تو تب وہ 20 رکعت تراویح کس طرح پڑھیں گے؟ آسان شکل یہ ہے، جتنے سورہ یاد ہیں انہی سورہ کو بار بار پڑھ لینا، یہاں تک کہ اگر ایک بھی سورہ اگر ہے تو پھر اس صورت میں اسی سورہ کو بار بار پڑھ لیا جائے گا، نماز ہو جائے گی، بلا کراہت نماز جائز ہے۔ کہا انہوں نے ہمارے بھائی صاحب نے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ چند دن سے جو سجدے کے تعلق سے بیانات چل رہے ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، کیا تو سجدہ شکر کرنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے، کوئی بھی سجدہ جو کیا جائے گا اس میں سجدہ کرنے سے پہلے یا سجدہ کرتے وقت وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے سجدہ کرنا حرام ہے، ذہن میں رکھیں، بغیر وضو کے سجدہ کرنا حرام ہے، لہٰذا یعنی جب بھی سجدہ کیا جائے گا تو اس صورت میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو کیا تو سجدہ شکر کرنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے، یا اگر وضو نہ ہو اور صرف جگہ صاف ہو اور قبلہ رخ ہو تو کیا سجدہ شکر کر سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے، اس کے لیے یعنی وضو کرنا ضروری ہے، سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر سجدہ کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو صف کس طرح بنانا چاہیے؟ بہت اچھی بات پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر نماز کو جو لوگ لیٹ آتے ہیں پھر وضو کر کے رکعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پھر جہاں سہولت ہو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ دائیں جانب، پھر خالی جگہ، پھر کچھ لوگ اور پھر کچھ لوگ بائیں جانب، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے، بڑا بہترین سوال ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو نماز کے لیے ہم کو کہاں پر بیٹھنا، صف کس انداز سے پوری کرنا چاہیے، یہ پوچھا گیا ہے، اب اس کو بتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے؟ غلط سے مراد نماز تو ہو جائے گی لیکن طریقہ کیا ہے؟ اب ہمارے 5-6 دوست اٹھے ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، آئیے، اب اس میں آرام سے آ جائیں گے کیونکہ یہ امامت کا خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ نہیں، آپ باہر سے آئیے، وہاں سے جائیے، یہاں سے جائیے، ادھر سے آئیے، یہ جالی کے پیچھے سے، چنتا مت کیجیے، آپ کا شربت محفوظ رہے گا۔ چلیے، ایک منٹ، اب آپ آئیے وہاں سے، ہاں آپ آ جائیے۔ اب آنے کے بعد صحیح طریقہ یہ کہ یہ کیا ہے، امام صاحب کی جگہ یہ محراب،
ہو گیا؟ نہیں، یہاں سے بیٹھیے، جیسا یہ پہلی صفحے لیکن مشکل. کہاں بیٹھیں گے آپ؟ یہاں پہ، ادھر ہٹیے. بالکل، یہ امام صاحب، یہ مؤذن صاحب مثال کے طور پہ. ہو گیا؟ اب یہاں پر یہ سب پوری ایک صف ہوتی ہے، لیکن خالی میں بتا رہا ہوں. اب یہ فرض کیجیے جیسے یہاں پہ ہم نے جماعت کھڑی کر دی ہے. اب یہ یہاں پہ امام صاحب، اور ادھر ہٹیے. اب یہاں پر مؤذن صاحب، یہ ہو گیا. اب یہ یہاں پہ جب کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد اب جو صاحب آئیں گے، چلیے ان کو مؤذن صاحب سمجھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. اب آپ آئیے، ہاں چلیے آپ آئیے. اب آنے کے بعد کہاں کھڑے رہیں گے آپ؟ یہاں آئیے سیدھی جانب. اب آپ آئیے ادھر. اب آپ آئیے ادھر. اور 5-10 بچے آ جائیں ہمارے. آئیے 5-10 آ جائیے. یہاں سے نہیں، وہاں سے، تبھی تو جائے سب صحیح ہوں گے. وہاں سے اور 2-4 کھڑے جائیں گے سر، اور 5-7. اب آپ آئیے، ہاں کوئی بھی آئیے، ایک آئیے. اب ادھر. اب آپ آئیے، چلیے آپ آئیے. اب آپ آئیے. ہاں گڑبڑ یہی کر دی انہوں نے. اب نمبر کدھر تھا؟ اب جیسا ایک ہو گیا مؤذن صاحب، 1 2 3، 1 2 3. اب کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا آپ کو؟ ادھر، یہاں پہ ہے. اب یہ سب اس طریقے بنتے رہیں گی. جو بھی آئیں گے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں مؤذن صاحب کی جگہ ہے، اب اس کے بعد ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ وہ سب وہاں پہ ختم اور یہ سب یہاں پہ ختم. ہو گیا؟ اب فرض کیجیے تھوڑی دیر کے لیے سب مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد اب آپ آئیے. کہاں کھڑے رہیں گے بتا؟ تھوڑی دیر نہیں، یہ سمجھ جائیے کہ یہ سب پوری ہو گئی وہاں تک. اب آپ نماز کے لیے آئے، تب آپ کھڑے کہاں پہ ہوں گے؟ نہیں ابھی نہیں سمجھے. یہ سب پوری ہو گئی. آپ بتائیے، چلیے ان کو بھی بتا دیں کہ حوصلہ. ہاں کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ ہاں چلیے اب آپ آئیے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہاں آئیے. کدھر؟ ادھر. اب ایک اور صاحب اگر آ گئے تو کہاں کھڑے رہیں گے؟ آئیے کوئی بھی آ جائیے. آئیے. پھر اور کوئی آئے تو کہاں کھڑے رہیں گے؟ ہاں. اب اس کے بعد کدھر کھڑے رہیں گے؟ ادھر. تو یہ سب پوری کرنے کا ہی طریقہ ہے. اگر اس انداز سب کریں گے اگر پوری، تو پھر اس صورت میں وہاں سے لوگوں کے کاندھوں پر سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے صف بنانے کا. کیا طریقہ ہے یہ؟ صف کیسے ہونی چاہیے؟ اب آپ پورے لوگ باہر چل جائیے. چلیے جائیے، یہ صحیح کام کریں اپنے. جائیے سب جائیے وہاں سے. ابھی میں بلا رہا ہوں آپ کو، دعوت نامہ بھیج رہا ہوں میں. سب ایک ساتھ ہو جائیے وہاں پہ، ایک ساتھ. ایک ساتھ پہلے ہو جائیے وہاں پہ. اب وہاں سے آنے کے بعد اب آپ دیکھیے کہاں کھڑے ہونا، آپ کو کدھر بھی کھڑے ہو جائیے کہیں بھی. جہاں پنکھا دیکھتے آئیے، پنکھے کو دیکھتے آئیے، وہاں بیٹھ جائیے. بیٹھیے وہاں پہ، بیٹھیے وہاں پہ. اب آپ دیکھتے آئیے کولر ادھر دکھ رہا، وہاں بیٹھ جائیے. آئیے. وہاں بیٹھ جائیے. اب تیسرے صاحب اور آئیے، جہاں آپ کو اچھا لگتا وہاں بیٹھیے. ہاں اب آپ آئیے. اب آپ آئیے. اب ادھر بھی جائیے نا، ادھر بھی جائیے نا. ہاں اب آپ آئیے. آپ کے پکے دوست ہیں لہذا آپ نزدیک بیٹھ گئے ان کے، یہاں جگہ سامنے چھوڑ گئے. چلیے اب آپ آئیے. اب آپ کیا کیجیے، جھومر کے نیچے بیٹھ جائیے. بیٹھیے وہاں پہ. اب آپ آئیے، یہ پلر کے پیچھے بیٹھ جائیے. اب آپ آئیے، یہ پلر کے پیچھے بیٹھیے. اب آپ آئیے، یہاں پر جو پانی پلا رہے ہیں ان کے پیچھے بیٹھیے، ان کے سامنے. اب آپ آئیے، وہاں بیٹھیے. آپ جلدی سے نماز کے بعد سٹک جانے آتا. بیٹھیے، جو کرتے اس کو بتا رہا ہوں میں، عملی طور پہ. پیچھے اور بیٹھے. اچھا چلیے اب آپ آئیے. آپ کیا کیجئے، وہ جو بیچ والی جو ہے نا کانچ کا، وہاں بیٹھ جائیے. بیٹھیے وہاں پہ. اب دیکھیے
انہوں آئے وہاں بیٹھ گئے، انہوں آئے وہاں بیٹھے، انہوں وہاں انہوں وہاں انہوں کوئی یہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، نماز کا سب کو ملے گا، لیکن یہ بے ڈھنگا پن بولتے اس کو، کیا بولتے اس کو؟ دیکھیں پنکھا یہاں پہ ہے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں نزدیک کولر دکھائی دیا، اس کے ہوا جھوپڑی جیسے اس کو لگا وہاں بیٹھ گئے، کوئی بولے اگر میرے کو نماز کے بعد جلدی جانا تھا دہی بڑے خریدنے کے واسطے، کوئی وہاں چلے گئے، کوئی یہ سوچے بعد میں چپل تتر بتر ہو جاتی تو جلدی سے اپنی چپل اٹھانے آتا لہذا وہاں بیٹھ گئے۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے، اور اکثر ہم ایسا ہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جو میں بتایا آپ کو طریقہ، اس ایسے طریقے پہ عمل ہوتا ہے کیا ہمارا؟ ہوتا ہے؟ چلیے ایک حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ آئیے یہاں پہ، یہاں جائیے مولوی صاحب جگہ، یہاں پہ پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے، اور پیچھے بیٹھے، ہاں بیٹھیے۔ اب آپ آئیے یہاں پہ، بیٹھیے ان کے سامنے بیٹھے، ہاں بیٹھیے، آپ ان کے بازو بیٹھ جائیے، آپ ان کے بازو بیٹھ جائیے، آپ ادھر بیٹھ جائیے، آپ بیٹھو بیٹھے ادھر۔ بس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب آپ لوگ بیٹھو، آؤ بچے بیٹھو ان کے پاس بیٹھو، آؤ بچے بولے ہمارا نمبر نہیں لگ رہا، بولے ہمارا کوئی بار ہم کو 5 سال، کوئی بار 3 سال، کوئی بار 2 سال، آؤ آپ لوگ بھی آؤ ادھر آ جاؤ، آؤ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو چلو بیٹھ جاؤ، لائن بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ چلیے اب بیٹھ گئے آپ، اب دیکھیے آئیے نا حدیث پاک میں، ڈریے مت، کیا ہو، یہ ہے امام صاحب۔ اب یہ جب نماز پڑھائیں گے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے نازل ہوتی ہے امام کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ امام کے اوپر۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی جو امام صاحب کے بالکل یہاں ہے بیٹھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، پھر ان پر، پھر ان پر، پھر ان پر، پھر ان پر۔ اب ہوتے ہوتے وہ جو کونے میں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آصف بھائی کے بازو، وہ وہاں تک، اور وہاں تک جو ہمارے بھائی جو بیٹھے یہاں تک، یہ ہو گیا۔ اب پہلے ان کے اوپر رحمت نازل ہو گئی، اب اس کے بعد جو ان کے مقابل میں جو یہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر، پھر اس کے بعد ان پر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، ہوتے 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 پورے وہاں تک رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے آخری صف میں جو ہے وہاں پر رحمت وہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے کس کے پاس؟ مرکز سے کوئی اگر 50 لاکھ کروڑ آنکڑے میں چل رہا ہے آج کل معاملہ، یہ شہر کے واسطے 2 لاکھ کروڑ، وہاں کے واسطے 50 لاکھ کروڑ، اب لکھتے بیٹھے تو لکھنا بھی جمتا نہیں اپنے کو، تو مجھے تو نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے مرکز سے اگر امداد اگر جاری پھنس گئی مہاراشٹر کے لیے، کس کے پاس آئیں گی؟ وزیر اعلیٰ کے پاس آئیں گی، آئے گی نہیں آئیں گی؟ وہاں سے جائیں گی، جب اس کے بعد کلکٹر کے پاس جائے گی، وہاں سے جائے گی پردھان کے پاس جائے گی، وہاں سے جائے گی کس کے پاس جائے گی؟ یعنی جو سرپنچ، آج بتائیں نا جمعہ میں، سرپنچ کا مطلب جو سب کے سروں کو پنچ کرتے بیٹھتا نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے گرداور۔ تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے رحمت امام صاحب کے اوپر نازل ہوں گی، یہ ہو گیا ان کے اوپر، ان کے بعد یہ مؤذن صاحب جو ان کے پیچھے ہے، پھر اس کے بعد ادھر اس طریقے سے ہوتے ہوتے آخری شخص تک جاتی ہے۔ وہ کہاں تک جاتی ہے؟ وہ آخری شخص تک جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے جتنے یہاں پر احباب ہیں وہ سارے کے سارے طے کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس انداز سے بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ کیوں جنید بھائی، کس انداز سے بنائیں گے؟ تو اس سے یہ طریقے بیٹھنا چاہیے، یہ طریقہ، آئیے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، جیسا بیٹھنا بیٹھے۔ تو یہ طریقہ صحیح طریقہ کہلاتا ہے۔ مسجد کے اندر جب بھی ہم آئیں گے تو آنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے کہ میں امام صاحب سے قریب بیٹھوں۔ کس سے قریب بیٹھوں؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلی صف والوں پر زیادہ نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول،
اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وعلی الثانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صف والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے، یعنی خصوصی رحمت۔ صحابہ کرام نے اور ایک مرتبہ کیا وعلی الثانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صف والوں کے حق میں بھی آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ صحابہ کرام نے آپ کے اور میرے لیے منوا لیا آخر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وعلی الثانی، آپ نے فرمایا وعلی الثانی، اور دوسرے صف والوں پر بھی۔ تو 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی گئی پہلی صف والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ پہلی صف والوں کے لیے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، جب بھی ہم نماز کے لیے آئیں گے تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں ہم نماز پڑھیں۔ جب نماز کے لیے آ ہی گئے تو بہتر بات یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھی جائے۔ ایک کہاوت ہے نا، جب اوکلی میں سر رکھ دیے تو مسل 2 پڑھو کہ 10 پڑھو، 2 پڑھو یا؟ اب یہ نئی جو نسل ہے، نئے بچے نہیں جانتے اوکلی کیا ہوتی ہے اور مسل کیا ہوتا۔ وہ پچھلے 20 سال پرانے 25 سال پرانے والے وہ بچے یا نوجوان ہیں تو جانیں گے۔ پہلے گھروں کے اندر جو رہا کرتی تھی، جس کے اندر بہت ساری چیزیں پیسی جاتی تھی، تو ایک کہاوت ہے کہ جب اوکلی میں سر جب دے ہی دیے تب اس صورت میں مسل 2 پڑھو کہ 10 پڑھو۔ تو جب مسجد کے اندر جب آ گئے تو آنے کے بعد اس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر کہ اجر و ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ ہم نماز کہیں بھی پڑھیں گے، چاہے آپ نماز در کونے میں پڑھیے، کولر کے سامنے پڑھیے یا وضو خانے کے قریب وہاں پڑھیے، نماز ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ جماعت سے نماز پڑھی گئی یہ بھی شمار ہو جائے گا، لیکن وہ جو خصوصی جو رحمت ہے اس سے ہم رہ جائیں گے۔ اور جگہ کی تبدیلی سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہی چیز جو شو روم میں ہے، وزیر آباد میں جو کپڑا ہے، وہ چوک میں آنے کے بعد اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے۔ وہی کپڑا گاڑے پر اگر بکنے لگے تو قیمت الگ ہو جاتی ہے۔ جتنا بڑا شو روم رہے گا آدمی جا کر ڈرتا، ارے بھائی جانا کہ نہیں جانا کی، کیا بھاؤ ہے کہ کیا نہیں کی، کیا ہے کہ کیا نہیں کی۔ اب وہاں نکال کے انہیں بتا دیے، اب کئی تھان نکال کے بتا دیے، اب آدمی ہمت بھی کر نہیں پاتا کہ بھئی یہ اتنے کیا ہے، اتنے میں دو یا نہیں تو میں دوسری دکان دے کر آتا ہوں۔ ہاں گاڑے پہ البتہ بول دیتا آدمی، ارے نہیں بھئی یہ نہیں پسند نہیں، اب وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ تو جگہ بدل جانے سے، حالانکہ کپڑا وہی ہے لیکن جگہ بدل جانے سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور گھٹ جاتی ہے۔ ایک گاڑا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اوپر سیتاپھل رکھے ہوئے، شریفہ جسے کہتے ہیں، شریفہ بھی شریف میاں، شریفہ بھی نام ہے اس کا ہے، اور شریفہ کہا جاتا ہے سیتاپھل کو۔ اب وہ گاڑے کے اوپر رہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا بھاؤ ہے، یہ کتنے میں صاحب؟ وہ کہتا ہے 25 روپے سے کم نہیں۔ یہ کتنے میں؟ 20 روپے میں۔ یہ کتنے میں؟ 15 روپے میں۔ یہ کتنے میں؟ 10 روپے میں۔ اب لے کر ہم چلے جانے کے بعد انہوں کیا کرے، 25 والے کو رکھ دیے 15 والے کی جگہ پہ، اور 10 والے کو اٹھا کے رکھ دیے یہاں پہ۔ تب یہ بتائے، ہم دیکھتے سائز چھوٹا ہے مگر ہم کیا کہتے ہیں 5-6 25 والوں کے بیچ میں ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، بھئی یہ سیتاپھل میٹھا ہوگا کیا ہے کہ بڑی آنکھ والا ہوگا تبھی تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہوتا ہے نا۔ اور اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دو، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جگہ ہٹی قیمت گھٹی، جیسے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، راستوں پہ رہتا لکھا ہوا۔ تو اسی طریقے سے گاڑا ایک ہی ہے لیکن وہ سیتاپھل وہاں کا یہاں رکھ دو، اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے اٹھا کے وہاں جب رکھ دیتے ہیں اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کچھ کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے جب آئیں گے تو آنے کے بعد صف اول کا اہتمام کرنا۔ صف اول میں اگر جگہ ہم کو نہیں ملی تو پھر صف ثانی میں، جہاں پر کہ یعنی امام صاحب کے مقابل میں مؤذن صاحب اور ان کے مقابل میں ہم وہاں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔
پھر آنے والے صاحب ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، ہوتے ہوتے مکمل طور پہ سب انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی۔ اس کو ترتیب، اس کو سلیقہ اور اس کو ایک منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ چلیے بس اتنے یہیں پہ موقف کر دینا جی، چلنے دو۔ تو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا، میں سمجھتا ہوں، عملی طور بتلانے سے انشاءاللہ۔ ہاں، مسلمانوں کی پستی کے اسباب کیا ہے پوچھا گیا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سنتوں پر عمل نہیں ہے، اپنے پیسے کا استعمال صحیح نہیں ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے، صحیح منصوبہ بندی، کئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد دعا کر سکتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے۔ 4 رکعت کے بعد اختیار رہتا ہے۔ احکامات تو اصل یہ ہے کہ مستحب، احکامات سے مراد ہے مستحب، جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی گئی اتنی دیر وقفہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہوگا اگر سوا گھنٹہ اگر لگتا تراویح کے لیے، تو سوا گھنٹہ بیچ میں اگر بیٹھیں گے تو چھٹی، بھاگ یار بھائی، کہاں جلدی ہو رہی نماز، کہاں جلدی ہو رہی، کہاں پہ ہاوڑا ایکسپریس ہے، ہاوڑا ایکسپریس ہے نا کلکتے میں چلتا، کہاں سچکھنڈ ہے، لوگوں کا ایک رجحان نہیں رہتا بھائی جلدی بس چھٹی ہو جانا چاہیے۔ تو اگر 10 منٹ میں نماز پڑھی گئی 4 رکعت، تو مستحب یہ کہ 10 منٹ بیٹھو، پھر 10 منٹ میں نماز، پھر 10 منٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں اگر تراویح اگر ہو رہی تو 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں لوگوں کو ایک تھکان ہو جائے گی، لوگ اس سے اکتا جائیں گے، اس واسطے زیادہ بیٹھا نہیں جاتا۔ اب رہ گئی بات اس میں کیا کرنا چاہیے، سوال بہت اچھا ہے، بہترین سوال ہے۔ ان 4 رکعت کے درمیان ذکر کر سکتے ہیں، زبانی قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، خالی بیٹھ سکتے ہیں، یا اگر پیاس اگر لگ رہی ہے تو پانی پی لے سکتے ہیں۔ طہارت کا تقاضا ہے اگر خدا نخواستہ، ویسے ماشاءاللہ سب تازہ دم ہو کے پورے تیاری کے ساتھ آتے ہیں، تو طہارت سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کسی چیز کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوکنے کا اگر موقع اگر آئے تو وہاں پر جا کر وضو خانے پہ تھوکنا چاہیے۔ لوگ اس کا اشارہ یہاں سے کرتے، میں کر کے نہیں بتاؤں گا، زور سے کرتے نا تھوکنے کا، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ جلدی سے، سبھی سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ ہاں کیا بدلا ہے؟ ہاں تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے میں تھوکنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے یہاں سے وہ بالکل آواز دیتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی تھوک کی جو آواز ہوتی وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہیں پر جا کر تھوکنا چاہیے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد دعا بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار، اور جو چاہے کچھ نہیں تو خالی بیٹھ سکتے ہیں۔ جتنی دیر خالی بیٹھیں گے وہ نماز کا ہی ثواب ملتا ہے۔ انتظار الصلاۃ، کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آئے، اب 3 منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، 5 منٹ، 2 منٹ، تو جتنی دیر بیٹھتے ہیں اتنی دیر نماز کے ثواب کو حاصل کرتا رہتا ہے ایک شخص، یعنی ایمان والا۔ کیا 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھا گیا ہے۔ 8 رکعت پڑھ بھی اگر لیں گے تو ہمارے کھاتے میں 8 رکعت آئیں گے، 12 اگر باقی رہ گئے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اگر فرما دے کہ میرے بندے تجھ سے بتلانے والے اور بھی تو لوگ تھے، تو نے یہ کام کیوں کیا، تو کیا بولیں گے؟ یا اللہ ابھی مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہوں، بولیں گے۔ کیا کریں گے میدان حشر میں؟ کیا کریں گے وہاں؟ تو جلدی جلدی جس کا حساب جلدی ہو گیا جلدی بھاگیں گے ادھر حوروں کے واسطے۔ یہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر جو حاجی لوگ آتے ہیں، عمرے سے آتے ہیں، بیلٹ کے اوپر جب سامان چلتا ہے، بیلٹ کے اوپر، وہاں سے ایئرپورٹ کے اوپر یہاں سے جاتے ہوئے ملاقات ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی، ایک ساتھ حرم شریف کو جا رہے، ایک ساتھ آ رہے، ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے، اور مطلب یہ کہ سارے مقدس مقامات پہ ایک ساتھ جاتے 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 ہوتے رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد باہر اپنے رشتہ دار آئے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ پٹے پر اور بیلٹ کے اوپر سامان گھومتے رہتا، پکڑتے رہتے، ادھر رکھتے، پکڑتے ادھر رکھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی پورا سامان آ گیا، تو کون کہ میں کون، اب وہاں پہ آدمی تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، سارے دوستیاں ختم ہو جائے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کو مرتبہ میں جلدی سے میں اپنے اہل و عیال کے پاس، وہاں جو ہار لے کے جو کھڑے ہوئے ہیں، جو استقبال کے لیے کھڑے، جو لوگ کار لے کر آئے ہیں، ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔
بیلٹ پہ سامان آنے تک تو آدمی بہت زیادہ ایک دوسرے سے گھلا ملا رہتا ہے، چونکہ مجھے خود کئی مرتبہ کا تجربہ ہے، اس لیے بتلایا ہوں آپ حضرات کو۔ تو جیسے ہی بیلٹ پہ سامان پورا آ گیا، زمزم کا ڈبہ آ گیا، لیے پکڑ کے دھر دیے، ادھر سوٹ کے دیکھ جا رہا بیلٹ کے اوپر سے، پھر آیا نزدیک پکڑ کر دیے، ادھر دیکھے اپنا ہے تو وہ تھیلا آ رہا ہے وہاں سے، اس کو پکڑے دھر دیے، اب پورا سامان جمع کر لیتے۔ جیسے ہی سامان ہو گیا جمع، ٹرالی پہلے سے تیار رہتی، اس کے اوپر ڈالے، جلدی جلدی ڈالے، اور اس کے بعد فوری طور پہ نکل جاتا آدمی۔ ارے بھائی آپ کے ساتھی رہ گئے نا، تو 10-15 منٹ تھوڑی دیر کے لیے آدمی ٹھہر جاتا، لیکن جب دیکھتا کہ نہیں آ رہا تو کہتا ارے بھائی اپنا ایسا کریں گے، وہاں درخواست دے دیں گے ہمارا سامان نہیں آیا، وہ شاید جہاز کے اندر وہ نہیں ڈالا گیا، فلاں 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 فلاں، تھوڑا تسلی دے کے آدمی اس کے بعد پھر بعد میں جلدی سے نکل جاتا۔ تو میدان حشر کے اندر بھی وہاں پر کوئی کسی کا انتظار نہیں کرے گا، باپ بیٹے کا نہیں کرے گا، بیٹا باپ کا نہیں کرے گا، بھائی بھائی کا نہیں کرے گا۔ جس کا نامہ اعمال مل گیا سیدھے ہاتھ میں، جو پلسرات بس ادھر پار ہو گیا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب وہاں پر لا یسأل حمیم حمیما، قرآن کریم میں ہے، وہاں پر کوئی دوست اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں۔ وہاں پر کہاں پہ؟ میدان حشر میں۔ لہٰذا یہ 12 رکعت ہمارے اگر اپنے ذمے اگر رہ جائے تو کیا کریں گے ہم سوچیں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں 8 روپے رہنا اچھا ہے کہ 20 روپے رہنا اچھا ہے؟ بتائیے آپ، اب آپ جواب دیجیے۔ کتنے؟ 20 روپے۔ 800 روپے رہنا اچھا ہے یا 2000 روپے؟ ہاں اچھا چلیے، 8000 رہنا اچھا ہے کہ 20000 روپے رہنا اچھا ہے؟ کتنے رہنا اچھا ہے؟ 20000۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بیچارہ کھڑا ہوا ہو اور یہ کہہ دے کہ ارے بھائی یہ سامان اتنے میں، یہ سامان اتنے میں، یہ سامان اتنے میں، سستے کا مال رستے میں، سستے کا مال رستے میں۔ اب جیب میں پیسے ہوں گے تو لیں گے، ایسے ہی بیچے، بول کے بیچے تو بکتا۔ کوئی بھی چیز اگر اپنے پاس کوئی میٹھی چیز ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ شکر کو ٹکر، شکر کو ٹکر، شکر کو ٹکر۔ مطلب یہ چیز اتنی میٹھی ہے کہ شکر کو بھی ٹکر دے سکتی ہے۔ کیا بیچ رہے بھائی؟ رتالو بیچ رہے، سنترے بیچ رہے، اور کوئی چیز بیچ رہے، تو بیچنے والے کیا ہوتا ہے؟ شکر کو ٹکر، شکر کو ٹکر۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کی چیز بہت زیادہ میٹھی ہے جو شکر سے مقابلہ کر سکتی ہے، اس کو ٹکر دے سکتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تب آخرت میں وہاں پر کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، جس کا سامان آ گیا بیلٹ کے اوپر، جیسے میں بتایا آپ کو، تو جس کا نامہ اعمال مل گیا سیدھے ہاتھ میں۔ تو ہاں بات یہ چل رہی تھی، گھر سے نکلتے وقت 8 روپے نہیں 20 روپے رہنا اچھا ہے، 800 نہیں بلکہ 2000 روپے رہنا اچھا ہے، 8000 نہیں بلکہ 20000۔ کسی سے پوچھے بھائی تمہاری کیا خواہش ہے، وراثت میں تم کو 8 لاکھ روپے چاہیے کیا 20 لاکھ؟ کون بولا ہوگا جو بولے نہیں 8 لاکھ بولے گا؟ کیا بولے گا کوئی بھی؟ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو وراثت میں 8 لاکھ روپے پسند ہے یا 20 لاکھ روپے؟ کیا کہے گا کوئی بھی؟ بھائی 20 لاکھ روپیہ ہونا، 20 لاکھ روپے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، کہیں ایک پلاٹ لے لوں گا، کچھ کاروبار شروع کروں گا۔ تو جب یہاں پہ 8 لاکھ کے مقابلے میں 20 لاکھ یا 20 لاکھ اور 8 لاکھ کا فرق سمجھ میں آتا، 800 اور 8000 کا، یعنی 800 اور 2000 کا فرق سمجھ میں آتا، تو یہ تراویح 8 اور 20 کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اپنے نامہ اعمال میں 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت اندراج اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے مسجد کے اندر دیکھا کہ رمضان شریف میں کچھ لوگ یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ کن کے پیچھے؟ جیسے 10-15 لوگ ایک امام کے پیچھے، 15-20 لوگ وہاں پہ، 20-25 لوگ وہاں پہ، 20-25 لوگ وہاں پہ۔ آپ نے ان تمام کو ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ کس کے پیچھے کیا؟ انہوں نے سارے ائمہ کو جو امامت کر رہے تھے سب کو اور پورے لوگوں کو کہا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھو، ایک امام کے پیچھے۔ اور اس وقت آپ نے 20 رکعت تراویح آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے متعین فرما دی۔
بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرات عشرہ مبشرہ میں بہت بڑی تعداد، امہات المومنین موجود ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی تعداد 2 5 10 15 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد موجود ہے، لیکن کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر سے امیر المومنین آپ غلط کر رہے ہیں، بلکہ سارے صحابہ کرام نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت یعنی میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو تم مضبوط پکڑو، آپ نے فرمایا۔ اور آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شمار خلیفہ ثانی ہیں، اب خلیفہ راشد ہیں، اور وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے، یعنی اگر نبوت کا سلسلہ اگر قائم رہتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے، تو حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں، کہ جن کو آپ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور تیسری بات آپ نے کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا آپ نے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، او کما قال علیہ السلام، کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بناتے اور یہ سلسلے کو قائم رکھتے اگر اللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتے۔ اب یہ بتلائیے کہ آج سے 1400 سال پہلے سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہاں پر انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ کتنے رکعت کا؟ 20 رکعت کا۔ اور ایک امام کے پیچھے، اس سے پتہ چلا کہ ایک مسجد کے اندر متعدد نمازیں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے یہاں پر آنے سے پہلے، امامت شروع کرنے سے پہلے ایک نماز نیچے ہوتی تھی، ایک نماز اوپر ہوتی تھی، 2 نمازیں، نیچے الگ اوپر الگ۔ میرے یہاں پر آنے کے بعد مجھ سے پوچھا یہاں کے ہمارے ذمہ دار حضرات نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تقریباً 4-5 سال تک ہوتی رہی یہاں پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کرنا چاہیے ہم نے؟ میں نے کہا قطعی نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی نماز ہوں گی بس، ایک نماز وہ ہو جائے گی، دوسری جائز بھی کہیں گے اس کو، ثواب بھی مل جائے گا، سنت موقدہ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ اپنایا تھا اس کے خلاف ہے یہ چیز۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ تمام ان حضرات صحابہ کرام کو جو الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان تمام کو آپ نے ایک امام کے پیچھے آپ نے کر دیا۔ کتنے اماموں کے پیچھے؟ ایک۔ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ عشاء کے بعد ایک جماعت ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، رات بھر سلسلہ جاری رہا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک نماز اور ایک امام کے پیچھے بس۔ ایک امام کے پیچھے کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب یہ کہ 20 یعنی قرآن کی اتنا پڑھا جائے گا۔ ایک امام کا مطلب کئی اماموں کے پیچھے ایسا نہیں، یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ، ہاں امام بدلتے رہیں، جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے حرمین شریفین کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر 10-10 رکعت پڑھائی جاتے تھے، تو اس طریقے سے بھلے سے 4-4 رکعت کے بعد امام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ بعض جگہوں پہ کئی ائمہ کرام ہوتے ہیں، کئی حفاظ کرام ہوتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے یا لوگ چاہتے ہیں کہ چلو بھائی اس طریقے کریں گے، جیسا کہ سننے میں تو گجرات وغیرہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد امام بدلتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو امام بدلنا نہیں کہا جائے گا، امام بدلنے سے کہا جائے گا کہ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب انہوں نے کیا
اور 1400 سال سے وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کرام نے اس عمل پر اتفاق کر لیا۔ کہیں پر ہم کو نہیں ملے گا کتاب قیامت ہم کھنگالتے بیٹھ جائیں، کہیں پر نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے آپس میں خدا نخواستہ اس تعلق سے اعتراض کیا، یا کچھ صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ 20 نہیں 8 رکعت پڑھو، کسی نے کہا کہ نہیں 1 نہیں 4 رکعت، 4 یعنی اس طریقے جماعتیں بنائی جائے، یا کسی نے کہا کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد نہیں، بلکہ پورے صحابہ کرام متفق ہو گئے۔ لہٰذا سب سے اعلیٰ اور عمدہ بات یہ ہے کہ یعنی 20 رکعت پڑھی جائے، اور اسی طریقے ایک مسجد کے اندر ایک ہی جماعت ہونا چاہیے، بھلے سے امام 1 نہیں 2 4 بدلتے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز ہونی چاہیے 8 رکعت۔ تو بجائے اس کے کہ میدان حشر کے اندر وہاں پر پتہ چلے کہ ہم جو 8 رکعت پڑھے اور کچھ ہمارے بھائیوں نے 20 رکعت پڑھے، فائدے میں وہ رہے، نمازیں ہمارے ذمہ باقی رہ گئی۔ اب وہاں پر کیا پل صراط کے اوپر نماز پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ مصلی بچھا کے؟ کہاں پڑھیں گے؟ وہاں مسلج نہیں ہوں گا، وہاں پہ آنکھ پر کپڑے ہی نہیں ہوں گے وہاں پر۔ ایک مرتبہ جب آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے روز جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو برہنہ اٹھیں گے، برہنہ کا مطلب بغیر لباس کے، بغیر لباس کے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا۔ تو جب آپ نے بات ارشاد فرمائی تو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہاں پر جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا تو لوگوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کتنی شرم آئے گی، ان کی نگاہ ان کے اوپر، ان کی نگاہ ان کے اوپر، ان کی نگاہ ان کے اوپر، ان کی نگاہ ان کے اوپر ہوگی، کیسا شرمندگی کا ماحول ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہاں پر ہیبت کا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہیبت اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گھبراہٹ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ آدمی اسی گھبراہٹ کے اندر کہ اب سامنے جنت اور جہنم بس 2 ہی مقام ہیں، اور اعمال تولنے کے اوپر ہی دار و مدار ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن لوگوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ عیش و عشرت کے اندر رہیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن لوگوں کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے کہ نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تب ان کا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اب ہر شخص وہاں پر نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسی گھبراہٹ میں کوئی آدمی کسی کے جسم کے اوپر نگاہ نہیں ڈالے گا وہاں پہ۔ اب ہم سوچیں ہم کتنا زیادہ وہ خوفناک، دہشتناک وہ ماحول ہوگا، اور کیسا مطلب گھبراہٹ والا ماحول ہوگا۔ لہٰذا آخرت میں وہاں پر اگر ہم کو یہ چاہیے کہ کسی قسم کی پشیمانی نہ ہو تو بہتر بات یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھ لیں، چونکہ ہمارے پاس یہ سند موجود ہے پختہ مضبوط کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھنے کا صحابہ کرام کو حکم فرمایا۔ تو وہ صحابہ کرام خلیفہ راشد وہ زیادہ جانتے تھے منشأ نبوی کو، یا آج ہم 1400 سال بعد ہم جو ہماری جو پیداوار ہے، ہم جو پیدائش ہماری ہوئی ہے، اب ہم یہ نہیں وہ 8 پڑھنا چاہیے 20 نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ مسئلہ تو وہیں پر ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ اپنے حق میں بہتر یہ ہے کہ پورے 20 رکعت کا اہتمام کریں۔ چلیے اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی تڑپ اور جذبہ تھا کہ تراویح کے بعد پھر الحمدللہ اتنی دیر تک یہ سارے کے سارے مسائل، ساری باتیں، سارے احکامات ہمارے سامنے آئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تیسری مجلس ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز وطر اور نفل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ مجلس ہوگی۔ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور جو بھی چٹھیاں آئیں گی، جو پرچیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شرعی حکم بتلایا جائے گا۔ الحمدللہ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ چٹھیاں سب کی آ گئی نا، کچھ رہے تو نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے،
آئندہ انشاءاللہ جمعہ میں انشاءاللہ پھر ہماری یہ مجلس ہوگی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واعمالا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ فضل فرمائیے، یا اللہ کرم فرمائیے، یا اللہ ہم سب پہ، ساری امت مسلمہ پر یا اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہیں سارے اہل ایمان نے، اور وہ تمام اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی جملہ عبادات کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، سب کو بے انتہا اجر و ثواب سے یا اللہ نواز دیجئے۔ یا اللہ آپ نے فضل و کرم فرمایا کہ آج یا اللہ 8 روزے مکمل ہو گئے، 13.5 پارے یا اللہ آج مکمل ہو گئے، پوری دنیا کے اندر الگ الگ انداز سے اللہ پڑھا گیا ہے۔ گھر کے اندر یا اللہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے اور بزرگ مستورات نے اور بزرگ حضرات نے یا اللہ قرآن کریم پڑھا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یا اللہ پڑھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ سب کے پڑھنے کو، سب کے ذکر و اذکار کو، سب کی توبہ کو، سب کی دعاؤں کو، سب کے استغفار کو یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کی یا اللہ حلال، طیب، جائز، پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ حلال، جائز اور کشادہ روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ یا اللہ جو جن گھرانوں کے اندر یا اللہ نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں اور والدین یا اللہ ان کے رشتوں کے تعلق سے فکر مند ہے، یا اللہ غیب سے یا اللہ سارے اسباب پیدا فرما دیجئے، بہترین رشتے اور بہترین جوڑے یا اللہ مقدر فرما دیجئے، سارے مراحل کو یا اللہ آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں تو یا اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، صحت اور تندرستہ فرمائیے۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک یا اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کرائے کے مکان میں ہے تو ان کو یا اللہ اپنے عالی شان اور سکون والے مکان یا اللہ تعالیٰ فرمائیے، عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو کی بھی، بچوں کی، ان کے املاک اور ان کے جائیداد کے اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ساری انسانیت کو یا اللہ ہدایت سے نواز دیجئے۔ ہمارے ملک پر پوری دنیا کے اندر یا اللہ امن و امان کو قائم فرمائیے۔ یا اللہ آپس کے انتشار سے، اختلاف سے، خانہ جنگی سے اور بدگمانی سے، نفرتوں سے یا اللہ اس ملک کے پورے باشندوں کی اور پورے دنیا کے اندر سارے لوگوں کی یا اللہ اس سے حفاظت فرمائیے۔ سب کی یا اللہ خزانے غیب سے اللہ مدد فرمائیے۔ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائیے، اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی ٹیکنے سے، ہاتھ اٹھانے سے اور اپنی حاجتوں کو رکھنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں تو غیب سے یا اللہ ان کی نصرت فرمائیے اور ان کے لیے اللہ سارے اسباب فرمائیے، قرض کی ادائیگی کے اسباب یا اللہ تعالیٰ فرمائیے۔ یا اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کے اللہ نیک اور صالح بنائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی سارے مساجد، مدارس، مقابر، خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اور یا اللہ پورے عالم اسلام کے اندر یا اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے، انتشار سے، خانہ جنگی سے یا اللہ حفاظت فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جتنا قرآن کریم پڑھنا باقی رہ گیا ہے تراویح کے اندر اور تلاوت کے اندر یا اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ مکمل فرمائیے۔
یا اللہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اور سننے میں جو ہم سے غلطی اور بھول ہو گئی ہے یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ قرآن حکیم پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، سارے ہی مساجد کی، مدارس کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر یا اللہ بزرگ حضرات بھی ہیں، نیک اور صالح نوجوان موجود ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر آپ کے سامنے روتے ہیں، لیکن دن میں ان کے رہن سہن سے اللہ پتہ نہیں چلتا کہ رات میں اٹھ کر روتے ہوں گے۔ اور یا اللہ اس مجمع کے اندر ننھے منھے معصوم بچے، کم عمر بچے، بے شعور بچے بھی یا اللہ موجود ہیں۔ یا اللہ سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہم سب کی جھولی کو بھر دیجئے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو اور جائز مرادوں کو اللہ پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا متوقع ہیں، یا اللہ ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما دیجئے، سب کی جائز ضرورت کو یا اللہ پورا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنا اطاعت گزار فرما بردار بنا دیجئے، قرآن حکیم اور احادیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور آپ کی نافرمانی سے، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ ہم نے جو مانگے اللہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے اللہ چھوٹ گئے عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفل میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين، آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔